دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری امت کے گناہوں سے باقی دنیا واقف ہو۔ جب میں نے حساب لینا ہوگا تو میں حساب لے لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری امت کے کرتوت کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں ہی لوں گا، مگر میں اس طرح گناہوں کو معاف کروں گا کہ جب آپ کی امتی قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو دیکھیے سکرات موت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ضغط قبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی اس سے بھی امت کے گناہ معاف ہوں گے، اور امت جب نبی اسلام کے سامنے پیش ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر کوئی رہ بھی گیا ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، تو نور کی کنات لگ جائے گی۔ اب جب نور کی کنات لگ جائے گی تو باقی مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہے، مگر اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ گنوائیں گے، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ مانتا رہے گا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہوگا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، میرا ایک ایک گناہ گنوایا گیا۔ جب اللہ سب گناہ گنوا دیں گے پھر فرمائیں گے کہ تو گناہ کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی فرمائی اور مخلوق سے تیرے گناہوں کو اوجھل رکھا، ہم آج بھی تیرے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب چادر ہٹے گی تو دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی اسلام کی امت کا گناہگار امتی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ سارے گنوا دیں گے پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ صحابہ کو آپ کی داڑھیں جو تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ کھڑا تھا، جب کہا گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کہتا ہے جی میرے بڑے گناہ تو ابھی سارے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 7 تو وہ حضرات ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، اور باقی وہ لوگ ہیں جن کا مختلف اور احادیث میں تذکرہ ہے۔ ان تمام کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائے گا۔ ایک امام عادل جو بادشاہ ہو مگر انصاف کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو۔ اب طلباء مدرسے میں جتنے ہوتے ہیں یہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مدارس کے طلباء تو سارے کے سارے ہی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ یہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، تو جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ دو شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے 2 طالب علم ہیں یا 2 پیر بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، یا شیخ کو مرید کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا مرید کو شیخ کے ساتھ، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، تو یہ دونوں بھی جنت کے سائے میں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے اتنی باتیں گنوانے سے کتنے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے آنے کے مستحق بن گئے؟ پھر فرمایا کہ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرے
یعنی صدقہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں. کتنے مخیر حضرات ہیں یا ادارے کے معاونین ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور بتاتے کسی کو نہیں ہے. تو ایسا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور پھر وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں. نوجوان طلباء غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لیکن کئی مرتبہ تہجد میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے اس پر افسوس کرتے ہیں, توبہ طائب ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر اگر کسی مرد کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یا عورت کو مرد اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں, تو یہ مرد اور یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پھر اگر کسی بندے نے قرضہ لیا مگر قرضہ دینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے اور وہ اپنے قرضدار کو کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو, تو قرضہ ادا کرنے میں مہلت دینے والا مقروض بندے کو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر ایک بندہ تو تجارت میں سچ بولتا ہو تو اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جانے والا ہو, فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا, لوگ مسجد میں آتے ہیں یا تہجد کے وقت آتے ہیں یا عشاء کے وقت آتے ہیں, رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والا